दुल्हन के पीछे चलो शादी जल्दी होगी, दूल्हे के आगे चलो शादी जल्दी होगी, दूल्हे के पीछे चलो तो शादी देर से होगी। काली बिल्ली को हाथ लगाओ किस्मत चमक जाएगी, स्याह खरगोश को हाथ लगाओ लॉटरी निकलेगी, सफ़ेद चूहा को हाथ लगाओ दौलत आ जाएगी। बारिश का पानी पियो चर्बी पिघल जाएगी, बारिश में नंगे पाँव चलो पैसा आएगा, कछुआ के पीछे चलो दुश्मन को खसारा होगा, मोरनी के पीछे चलो बेवफा रोएगा, उल्लू को ले आओ घर में बरकत आएगी, ऊँट के पीछे चलो तो रुकी हुई कद बढ़ जाएगी, शुतर मुर्ग को गौर से देखो तो नज़र तेज़ होगी, गलहरी का थूक लगाओ मोटाई बढ़ेगी, ऊंचा जूता पहनो तो कद रुक जाएगी, बंद जूता पहनोगे तो दिमाग कमज़ोर होगा, स्याह जूता पहनोगे तो बेबरकती आएगी, पीला जूता पहनोगे तो बरकत आएगी, बिल्ली को दूध पिलाओ रिस्क बढ़ जाएगा, मक्खन खाकर सो सीने में जलन नहीं होगी, बीवी का लुआ पी लो शहवत बढ़ेगी, बीवी का नाखन चबाओ जवान रहोगे, जेब में मट्टी डालकर सो कुव्वत आएगी, नफ्स पर बीवी का लुआब लगाओ लंबा होगा, नाफ में लहसुन रखो मोटापा नहीं होगा, सौंफ मुट्ठी में रखो रिस्क आएगा, हाथ में तुखम बालिंगा रखो किस्मत अच्छी होगी, लंबा कुर्ता पहनो लोग माइल जल्दी होंगे, सर को ढांप कर रखो धोखा नहीं मिलेगा, छोटी शलवार पहनो उम्र लंबी हो जाएगी, तेल लगाकर सोया करो बाल मजबूत होंगे, बादाम खाकर मत सो दिमाग कमज़ोर होगा, दूध पीकर मत सो हड्डियां कमज़ोर होंगी, कड़वी चीज़ें खाओ सेहतमंद रहोगे, मीठा खाओगे तो बीमारी हो जाओगे, इमली खाओगे तो गर्मी हो जाएगी, जुड़वा करने हैं तो जापानी फल खाओ, पेशाब से कबल पानी पियो जवान रहोगे, सीधा लेटकर सोओगे तो पेट बाहर नहीं निकलेगा, आँख में तिल हो तो तुम दौलतमंद बन जाओगे। अगर जालिम खुदा ताला को याद करे तो वो उसे लुगत के साथ याद करता है, अगर कोई ऐसे माल से हज के मसारिफ करे जिसमें शुबा हो और इसमें कोई और हक मुकद्दम हो तो बारगाह किबरियाई से आवाज़ आती है कि तुम्हारा फरीज़ा अदा नहीं होगा जब तक कि अपने माल को हकदारों के हवाले ना करो। दीन की कमाई इश्क खुदाबंदी और बातनी जज़ब है और उसकी काबिलियत खुदादाद है, नफ्स का तकाजा फ़ानी लज्जतें हासिल करना है, नफ्स अमारा अगर किसी भले काम की तरगीब देता है तो उसके पसे पुश्त कोई धोखा होता है। ए इंसान ताज्जुब है, तू अपने ख्वाहिशात में हज़ारों दिरहम खर्च करता है और अल्लाह की रज़ा में एक दिरहम भी बुखल करता है। ए नालायक, तुझे कल अल्लाह के नज़दीक अपना दर्जा मालूम हो जाएगा। इंसान इल्म का बहुत ज़्यादा बोझ उठाने के बावजूद ख़ुद को फूल की तरह हल्का महसूस करता है। जिस शख्स को इल्म मासी और फवाहिश से बाज ना रखा उससे ज़्यादा बदबख्त और ज़ियाकार कोई ना होगा। जब इंसान दौलत खो दे तो कुछ नहीं खोता, अगर हौसला खो दे तो बहुत कुछ खो जाता है, आबरू चली जाए तो करीब करीब सब कुछ खो जाता है, लेकिन अगर रूह मर जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता बल्कि सब कुछ मिट जाता है। दुनिया में इतनी दौलत नहीं कि ईमानदार आदमी को ख़रीदा जा सके। दोस्त बनाने का एक ही तरीका है और वो ये है कि ख़ुद किसी के अच्छे और सच्चे दोस्त बन जाओ। म्याना रवी इसका नाम है कि आदमी सखावत करे मगर इसमें इसराफ ना हो और मुरव्वत के काम करे मगर इनमें कुछ लाफ व गज़ाफ ना हो, नेकी करे लेकिन दिखावे न करे, किसी की मदद करे तो छुप कर करे। ए नफ्स, दुनिया फ़ानी ज़िंदगी कलील, एक एक सांस गोहर बेबहा, फुर्सत को गनीमत जान,
اور ابدی کا سامان کر لے، ورنہ انجام حسرت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تمہاری عزت و آبرو جامد ہے، مگر لوگوں سے سوال کرنا اس کا قطرہ قطرہ کر کے بہا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھنا تمہارا کام ہے کہ کس کے سامنے آبرو ریزی کرتے ہو۔ بے شک بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے، پس جب اللہ کسی قوم کو اپنے پیارے بندوں میں شامل کرتا ہے تو ان پر بڑی مصیبت نازل کرتا ہے۔ جو شخص تیرے سامنے جھوٹ بولے اس کے ساتھ جھوٹ مت بول، سچائی سے سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جھوٹ سے تمام معاملات مزید خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اندھا کسی اندھے کو راستہ دکھائے تو ظاہر ہے دونوں ہی کسی درخت میں جا لگیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ اندھے کو راستہ دکھانے کے لیے ایک روشن آنکھ والا ساتھ ہو۔ حق تعالیٰ کو قسم سے یاد نہ کرو، خواہ وہ جھوٹی ہو یا سچی، نہ بھولے سے ہی اور نہ ارادے سے۔ جہاں تک ہو سکے وعدہ نہ کر، کیونکہ یہ بات نیکی سے زیادہ نزدیک ہے۔ دنوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو گزر گیا، دوسرا وہ جو کل ہے جس کی آرزو کی جا سکتی ہے، ایک آج جس میں ہم ہیں اور اسی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جو بندہ لوگوں کے حالات سے واقف ہو اسے لازم ہے کہ ان کے مال و دولت کی خواہش نہ رکھے، اور جو برے لوگوں کو پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ ان سے الگ رہے۔ نقصان اٹھانے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ تجربہ ہوتا ہے۔ جو بندہ جذبات کے طوفان میں سے نہ گزرا ہو وہ کبھی جذبات پر قابو نہیں پا سکتا۔ ہر انسان اپنے اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنا پر اپنے تصور کی آنکھوں سے دنیا کو مختلف طور پر دیکھتا ہے اور خیالی گھوڑے کی بنو دیگرا ایڑ لگاتا ہے۔ جو بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ دولت ہی ہر مرض کی دوا ہے، وہ دولت کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ دولت کے غلام بن جاتے ہیں تب آپ ایک عظیم برائی کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ زندگی کے کچھ لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں جو برسوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اور ہم قیمت ادا کر کے بھی وہ لمحات خرید کر نہیں لا سکتے۔ زندگی میں جب تک مشکلیں اور آزمائشیں نہ آئیں تب تک زندگی میں کوئی لچک پیدا نہیں ہو سکتی۔ عزت کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا اور معمولی لباس اس بخش و عشرت سے بہتر ہوتا ہے جس کی خاطر شرمندگی اور ذلت اٹھانی پڑے۔ صاحب توفیق لوگوں کے کھانے کا بہترین وقت وہ ہے جب انہیں خوب بھوک لگ جائے، اور جنہیں توفیق نہیں وہ جس وقت میسر آ جائے کھا لیں۔ الہام سے معرفت ممکن نہیں، اس میں بندہ کا یقین کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم، لیکن اصل معرفت میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اس لیے معرفت کی زیادتی بھی نقصان کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سالکوں کا پہلا مقام توبہ ہے۔ پرہیزگار وہ ہے جو شب کے وقت توقف و تدبر سے کام لے اور ہر کام میں محتاط رہے۔ بہترین عبادت سے گزار وہ ہے جو فرائض اور ادا کرتا رہے۔ بہترین متقی اور زاہد وہ ہے جو گناہ متلقن چھوڑ دے۔ فائدہ پہنچانے اور نیکی کرنے میں تمام انسانوں کو برابر سمجھنا چاہیے۔ جب ہم انسانوں میں تفریق ختم کر دیں گے تو نفرت کا بیج دلوں سے نکل جائے گا۔ زمین کی پہنائیاں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کھول رکھی ہیں۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہی عقل مندی ہے۔ بادشاہ کے کارندوں کے ظلم کی باس پرسی بادشاہ سے بھی ہوگی اور کارندوں سے بھی ہوگی۔ مسئلہ تقدیر مشکل مسئلہ ہے، اس لیے اس میں بحث کرنے سے گریز کرو۔ بندہ خدا کو جس قدر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے
اس کی زیادہ عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بندہ کو میسر آتی ہے، اس دنیا کی کوئی نعمت اس کے مشابہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کسی چیز پر قیاس کر سکتے ہیں۔ 2 بار یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کی آنکھوں میں پھونک مارو گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ جو اللہ سے ڈرے گا لوگ اس سے ڈریں گے، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا لوگ اس کی فرما برداری کریں گے۔ اس شخص سے صفا یا گانگی طلب نہ کرو جس پر غصہ ہو، اور جس سے بے وفائی کر چکے ہو اس سے وفا کی توقع نہ کرو۔ ضدیں کبھی یکجا نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کا اثر قبول کرنا بیکار ہے۔ جاہل اور عالم کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ مٹی اور سونے کے درمیان۔ عالم علوی و سفلی جس قدر مخلوقات اور حوادثات ہیں وہ خدا کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔